بتایا کہ ہندوستان کی جو ڈیموکریسی ہے اس کے 4 بنیادی پرنسپلز ہے۔ سب سے پہلی بات ہے ایکوالٹی، اسی لیے ہم سب جو ہے ہندوستانی قانون کی نگاہ میں برابر ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی کے ساتھ سوتیلا رویہ ہو رہا ہے یا کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، تو وہ غلط ہے اور ہم سب لوگوں کو جو ہے اس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے جو ہے سب کو فریڈم دیا ہے، ہم سب لوگ جو ہے سب مسلمان اور دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آزاد ہیں، ہم روزہ رکھنے کے لیے آزاد ہیں، ہم جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آزاد ہیں، ہم قربانی کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں۔ اس سے ہمیں کوئی ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ منع نہیں کرتا، ہم جو ہے دھڑلے سے جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کسی کو بھی جو ہے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جسٹس، کہ اگر کوئی بھی ہندوستان کا شہری کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا کسی کو غلط طریقے سے مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو جو ہے ٹیررزم کے نام پر یا دوسرے نام پر جو ہے پولیس اٹھا لیتی ہے اور ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتی ہے، اور پھر 8-10 سال کے بعد جمعیت العلماء اور دوسرے مسلمانوں کی قربانی سے جو ہے وہ بالکل جو ہے باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے بھی جو ہے انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمیں جو ہے جسٹس دیتا ہے، ہمارے لیے جو ہے انصاف کی بات کرتا ہے۔ اور چوتھا جو پرنسپل ہے وہ ڈگنیٹی ہے، کہ ہر جو ہے ہندوستانی شہری کی عزت ہے، کسی کو بھی، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی تنظیم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، وہ کسی دوسرے کی جو ہے انسلٹ نہیں کر سکتا، اس کی جو ہے بے عزتی نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو آج کے جو ہے تعلق سے بات تھی۔ اب میں آخری بات جو ہے کہہ کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کل کے جو حالات ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے سازگار نہیں، سپورٹیو نہیں۔ اس کے لیے بس میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک کام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کے اندر خیر خواہی کا کیسا جذبہ تھا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ غزوہ احد کے اندر اس طریقے سے بہت سارے صحابہ نے اپنی جان قربان کر دی کہ جب ان کو پانی پلانے لگے تو کسی دوسرے ساتھی کی جو ہے کراہنے کی آواز آئی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کو پانی پلا دو۔ جب اس کے پاس پانی پلانے کے لیے پہنچے تو کسی دوسرے کے کراہنے کی آواز آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ پانی ان کے پاس لے جاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے تو کسی اور کے کراہنے کی آواز آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ ان کے پاس لے جاؤ۔ جب ان کے پاس لے گئے تو پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی تھی۔ جب دوسرے کے پاس واپس آئے تو پتہ چلا ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جب پہلے کے پاس واپس آئے تو پتہ چلا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ نے مرتے مرتے بھی جو ہے اپنے بھائی کی خیر خواہی کی۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ویسے تو حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے۔ تو ہمیں سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نہیں بھی، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی خاص طور سے خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی پڑوسی ہمارا، کوئی محلے کا، کوئی گاؤں کا پریشان ہے، اس کی مالی حالت کمزور ہے یا وہ بیمار ہے یا کوئی اور پریشانی ہے، تو سارے مسلمانوں کو مل کر کے جو ہے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آج کے حالات میں اگر ہم اپنے پڑوسی کی، اپنے محلے والے کی، اپنے جو ہے گاؤں والے کی، اپنے شہر والے کی، ہم مسلمان جن کو اللہ نے اس سے مضبوط بنایا ہے مالی اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے، تو اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے پریشانی میں، تو انشاءاللہ یہ حالات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اپنے بھائی کی خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے۔